إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تمام تعریفیں حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و دلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا، امن اور خوشحال زندگی پر چلنے کا طریقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ دور فتنے کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، قدم قدم پر بلائیں ہیں، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، دین پر چلنے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، دین اور ایمان کے لیے بڑا چیلنج ہے، عقیدے کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ بہر صورت چہار طرف ہر جانب فتنہ ہی فتنہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہم لوگوں کو فتنوں سے بچے رہنے، فتنوں سے آگاہ کیا ہے کہ آخری دور میں خصوصاً بڑے بڑے فتنے جنم لیں گے، اور بتایا کہ میری امت کی عافیت پہلے دور میں رکھ دی گئی، اور آگے کا دور، آنے والا دور، قیامت کے قریب کے جو ایام ہیں، بڑے بڑے فتنے آئیں گے، بڑے بڑے آزمائشیں آئیں گے، ایمان پر چلنا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، اسلام پر چلنا بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ حقیقت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم سب اپنی زندگی میں نظروں کے سامنے کتنی تبدیلیاں دنیا میں دیکھتے ہیں۔ چہار طرف فساد ہی فساد ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے، قتل و غارت گری، خوف کا ماحول ہر طرف چھایا ہوا ہے، فتنے کا دور حقیقت میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں بھی سمندر میں بھی فساد برپا ہو گیا، حالات بدل گئے۔ کیوں؟ اللہ کو کیا نعوذ باللہ حالات بدلا کر کیا اللہ تعالیٰ کو مزہ آتا ہے؟ ایسا نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ریزن کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے دنیا کے حالات بدل گئے،
جو امن کا ماحول تھا، سکون کا ماحول تھا، وہ خوف میں بدل گیا، فساد میں تبدیل ہو گیا، فتنے میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان بعض اعمال کا مزہ تمہیں چکھائے جو تم نے کیا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رب کی طرف لوٹ کر آئے، شاید کہ رب کی رجوع کرے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کو چاہیے کہ فتنے سے بچے، فتنے سے آگاہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا کہ قیامت کے قریب کیسے کیسے فتنے آئیں گے۔ کبھی مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح آئیں گے، جیسے بارش برستی ہے ہر گھر میں اس کا خطرہ پہنچ جاتا ہے، ویسے ہر گھر میں فتنے داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ رات کی تاریکی کی طرح تمہارے پاس فتنے آئیں گے، جیسے رات کے اندھیرے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، ویسے انسان کے اندر فتنے داخل ہو جائیں گے، اسے فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ایسے فتنے عام ہو جائیں گے۔ اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کو حصیر کی کاڑی کی طرح بتایا کہ جیسے حصیر کے کاڑی نکالتے ہیں تو اس کے بعد ترتیب کے ساتھ پوری کاڑیاں نکل جاتے ہیں، اے لوگوں تمہارے پر ویسے فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مظلما، فرمایا کہ عمل میں آگے بڑھتے جاؤ، اچھے کام کرتے جاؤ، فتنے تمہارے پاس آنے سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے رات کی تاریکی کی طرح اندھیرے ہوں گے، اور حالات کیا ہوں گے؟ یصبح مؤمنا، صبح مومن ہوگا، ویمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، شام مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ حالات اتنے بدتر ہو جائیں گے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کے خاطر دین کا سودا کر دے گا، عقیدے کو بیچ دے گا، دنیا کا ہو کر رہ جائے گا۔ ایسے حالات آئیں گے، اللہ حفاظت کرے ایسے حالات سے۔ اللہ کے نبی سے میں یہ بھی بتایا قیامت تو اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھا لیا نہ جائے، بڑے بڑے زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، قتل و غارت گری بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ قیامت کے پہلے کی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمت دی ہے، اگر ہم ان نعمت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، ہماری پرسنل لائف میں یہ نعمتیں کبھی بھی ہمارے لیے فتنہ بن سکتے ہیں۔ دولت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، غلط طریقے سے کما لیا، سمجھ لو کہ یہ دولت آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا لِكُلِّ أُمَّتِي فِتْنَةٌ، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، کہ ہر امت کا ایک فتنہ تھا، وہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ دولت حلال حرام کی تمیز کے بغیر لوگ جمع کریں گے، حاصل کریں گے، جب حلال حرام کی تمیز نہ رہے یہ دولت ان کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ اولاد بھی فتنہ ہے، اولاد نعمت بھی ہے، اولاد فتنہ بھی ہے۔ قرآن نے کہا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ دولت بھی اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اگر ان کی صحیح تربیت کی ہے، یہ بچے آپ کے لیے انشاءاللہ جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر آپ نے تربیت نہیں کی، بچہ بگڑ گیا، خاندان کی بدنامی، باپ کی بدنامی، خاندان کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے بگڑی اولاد کافی ہے۔ ایسی اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دولت بھی اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ عورت کو فتنہ قرار دیا، اور عورت اگر دیندار ہے اور باحیا ہے، پردے کی پابند ہے، دین کے احکامات پر چلنے والی عورت ہے، ایسی عورت اپنی جگہ پر ماں کی حیثیت سے اس کا بڑا مقام ہے، بہن کی حیثیت سے اس کا بڑا مقام ہے، بیوی کی حیثیت سے اس کا بڑا مقام ہے، خالہ کی حیثیت سے اس کا مقام ہے۔ اپنی جگہ پر شریعت نے ان کا سٹیٹس بتایا ان کی صحیح راستے پر رہنے کی وجہ سے۔ لیکن عورت اگر بگڑ جائے، عورت اگر بد اخلاق ہو جائے، بد کردار بن جائے، فرمایا کہ فتنہ ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے مردوں کو میرے بعد بہت بڑا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ ہے۔ اس فتنے میں بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو فتنہ قرار دیا۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں رہی اپنی زندگی میں جو ہم دیکھتے ہیں، کبھی یہ نعمت بھی رہتے ہیں، کبھی یہ فتنہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اور بھی فتنے ہیں جو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ایمان کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کتنے فتنے ہیں، کفر کے فتنے، بدعت کے فتنے، شرک کے فتنے، ارتداد کے فتنے، کیا کچھ نہیں۔ آج اللہ حفاظت کرے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے کب آدمی فتنے مبتلا ہو جائے، کب آدمی اس طرح گر جائے، آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے۔
کوشش کریں کہ میں اور آپ کیسے فتنے سے بچیں, اپنے گھر والوں کو کیسے فتنے سے بچائیں. آج اگر اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم ہدایت پر ہیں, ہم اپنے بچوں کی فکر کریں, کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے, کہیں وہ بگڑ نہ جائے, کہیں ان کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے, کہیں وہ بدعت میں تو نہیں پڑ جاتا میرا بیٹا میری بیٹی. اس طرح کی فکر ہر ماں باپ کو آج کرنے کی ضرورت ہے. خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم نے تو بہت کچھ بتا دیا بچے کو اور نظر نہیں رکھے. آپ کے نظروں کے سامنے آپ پچھتائیں گے جب آپ کی اولاد آپ کی نظروں کے سامنے بگڑ جاتی ہے. تو اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی فتنے سے آگاہ کرتے رہیں, بچاتے رہیں, ہر شر سے آگاہ کریں جو بچنا چاہیے. اسی طرح میرے بھائیوں, فتنے سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے تو میں اور آپ پوری کوشش کریں زندگی میں میری طرف سے کوئی فتنہ نہ اٹھے, فتنے میں میری کوئی حصے داری نہ ہو. آدمی کو پوری کوشش ہونی چاہیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب مدینے میں تھے, خوارج نے مدینے کو گھیر لیا, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کو بھی گھیر لیا تھا. صحابہ نے آ کر پوچھا کہ آپ حکم دیں گے تو ہم ان کے خلاف لڑیں گے. حتیٰ کہ مسجد نبوی میں بھی باغیوں کا, خوارج کا قبضہ ہو چکا تھا. صحابہ نے پرمیشن لی تھی کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کے خلاف لڑیں. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس مدینے میں خون خرابہ ہو, قتل و غارت گری ہو, کہ میری وجہ سے یہ سارے فتنے ہوں. میں نہیں چاہتا کہ انہوں نے منع کر دیا, حالانکہ اجازت دے سکتے تھے لیکن انہوں نے مثال قائم کر بتا دیا کہ میری طرف سے اتنا بڑا نقصان نہ ہو, میری مفاد کی خاطر میں یہ ڈیسیشن نہیں لے سکتا. سبحان اللہ, کیسے صحابہ تھے, انہوں نے اپنے سے بڑھ کر امت کے بارے میں سوچا, اپنے سے بڑھ کر اسلام کے بارے میں سوچا. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی مفاد کے خاطر نعوذ باللہ دین کا سودا کر دیتے ہیں, اپنی ان کو فکر ہوتی ہے لیکن معاشرے کی, دین کی, جماعت کی ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مثال قائم کر کے بتایا کہ میں ایسی اجازت نہیں دیتا. حتیٰ کہ وہ امامت میں کھڑے ہوئے تھے باغی لوگ, عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ نماز بھی پڑھ لو. تو میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ میں اور آپ کوشش یہ کریں کہ میری طرف سے اور آپ کی طرف سے کوئی بھی فتنے میں شراکت نہ ہو, شرکت نہ ہو. میری طرف سے اور آپ کی طرف سے کوئی فتنہ نہ ہو. پوری زندگی یہ کوشش کرتے رہیں. فتنے کے دور میں جب حالات خراب ہو جائیں زبان کی بھی حفاظت کریں, اس لیے کہ زبان کے چلانے سے اللہ حفاظت کرے کتنے بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں, کتنے بڑے بڑے فتنے جنم لے جاتے ہیں. فتنے کے دور میں زبان پر کنٹرول کرنا, زبان کی حفاظت کرنا. من صمت نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. حضرت عائشہ عنہا پر واقع عفق میں عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار نے الزام لگایا تھا, نعوذ باللہ ام المومنین عائشہ عنہا کے اوپر تہمت لگایا تھا. تو اس وقت کیا حالات تھے مدینے کے؟ ایسی باتوں میں 3 صحابہ بھی آ گئے تھے, حسان بن ثابت, مصطح بن اساسہ, حمنہ بنت جہش. دیکھیے سنی سنائی بات کو انہوں نے یقین کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 70 کوڑے مارے تھے. قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی, کیوں تم نے ایسی باتوں کو مانا, کیوں تم نے اس پر 4 گواہ نہیں پوچھا. حضرت عائشہ کا مسئلہ ہے, ام المومنین کا مسئلہ ہے, نبی کی بیوی کا مسئلہ ہے کہ تم نے اس قدر سنی سنائی بات کو پہلا دیا, یقین بھی کر لیا. بتانا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ ایسے فتنے ہوں جہاں پر جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہوں, ویسے میں ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں, زبان پر لگام دے. ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے جیسے چاہے مرضی سے جتنا چاہے بات کو پھیلائیں, بول دیں, ہرگز بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اہم بات یہ ہے کہ فتنے کے دور میں خاص کر کے جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو اس جگہ سے ہمیں دور رہنا چاہیے, محتاط رہنا چاہیے, اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے, اس مقام سے دور ہونا چاہیے. خاص کر کے سوشل میڈیا کی اگر بات کہیں, آج کے دور میں اللہ حفاظت کرے, فتنوں کی جڑ ہے وہ, سارے فساد کی جڑ ہے وہ. جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں, ویڈیو ہو, انفارمیشن ہو, میسج ہو, واٹس ایپ کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں آج کے دور میں, جتنی بھی باتیں آتی ہیں آپ اس کو آسانی سے مان لیتے ہیں. یہ ایک زمانہ ہے جہاں پر اس دور میں ایک تصویر رکھ کر فیک ویڈیو بھی بنا دیے جاتے ہیں. ہر سوشل میڈیا کی بات صحیح نہیں ہوا کرتی. یہ
کتنے دنگے فساد فتنے جھگڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، غلط خبر کے پھیلنے سے کتنے فساد ہوتے ہیں. تو اسی لیے میرے بھائیوں، جیسے کچھ حالات چل رہے ہیں آج، ایسے موقع پر سوشل میڈیا کا احتیاط سے استعمال کریں، جتنا ضرورت اتنا استعمال کریں. ہر بات پر کمنٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کے بارے میں کچھ لکھنا، کچھ پوسٹ کرنا، سوشل میڈیا میں اس کا جواب دینا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے. اور یاد رکھیں، جیسے کچھ حالات چل رہے ہیں، حکومت کی بڑی کڑی نظر ہے سوشل میڈیا کے پر. کون کیا بولتا ہے، کیا لکھتا ہے، کیا پوسٹ کرتا ہے، کیا میسج فارورڈ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں اور ہماری ہر بات کو سنی جا رہی ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایسے آپ پوسٹ کر دیے جس کے ذریعے فساد کا ذریعہ ہو، فتنے کا ذریعہ ہو اور مزید بگاڑ کا ذریعہ ہو جائے تو آپ کی زندگی خطرے میں ہو جائے گی. اسی لیے خصوصاً نوجوان اپنے اکاؤنٹس کی حفاظت کریں. جو کچھ ان کے اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا میں دیکھ کر، سنبھل کر، سوچ کر استعمال کریں کہ جب ایسے حالات ہو جائیں، ایسے میں ہم اپنے آپ کو خاموشی اختیار کریں، زبان پر لگام دیں. ہر چیز کی طرفداری کرنا، ہر چیز کو شیئر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. یہ تو فتنے کی بات رہی. اخلاقی لحاظ سے بھی سوشل میڈیا آج بہت بڑا فتنہ ہے. خیر کم ہے، شر زیادہ ہے. اچھائی بھی ہے کہ آج آپ کو سوشل میڈیا کے بغیر آپ بزنس نہیں کر سکتے، اور ایجوکیشن کا کتنا بڑا بینیفٹ ہے اپنی جگہ پر. لیکن میں کہتا ہوں کہ شر بہت زیادہ ہے. اسی لیے جتنا استعمال کرنا ہے، جب استعمال کرنا ہے، جیسے استعمال کرنا ہے ویسے استعمال کریں. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو خاص کر کے بار بار بتاتے رہیں کہ سوشل میڈیا کا کیسے استعمال کرنا ہے، صحیح استعمال پر دھیان دیں. ورنہ آپ صرف نام کو موبائل دلا دیے اور نیٹ ڈال دیے اور ماہانہ اسے نیٹ پیک دلا دیے اور کوئی خبر نہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس نے اس نیٹ کو استعمال کیا تھا، موبائل کو استعمال کیا تھا، غلط استعمال کیا تھا. کتنے نعوذ باللہ بے حیائی کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کتنے مس یوز کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کو. کتنی غلط بات ہے. آج نوجوانوں کے اکاؤنٹس کو دیکھ لیجئے، وہ انسٹاگرام کی ہو، فیس بک کی ہو، واٹس ایپ کی ہو، کتنے ان کے فرینڈس ہیں، کتنے چیٹنگ ہو رہی ہے ان کے پاس. یہ سب چیزیں کون دیکھنا ہے؟ گاؤں گلی والے آ کر فکر نہیں کریں گے. آپ کے بچوں کی فکر آپ کو کرنی ہے. آپ چیک کریں ان کے اکاؤنٹ، آپ ان کے موبائل چیک کریں، ان کی ویڈیوز چیک کریں، ان کی گیلری چیک کریں کہ وہ فون میں کیا کیا فوٹوز رکھا ہوا ہے، کیا کیا ویڈیو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ آپ بہت بڑے گنہگار ہوں گے. اپنے بچے کو بگڑتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں، آپ کو خود احساس نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں آپ کا بچہ آپ کی بدنامی، خاندان کی بدنامی کا ذریعہ بن رہا ہے. یہ سب سوشل میڈیا کے ذریعے بدنامی ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے نعوذ باللہ ہمارے نوجوانوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، عقیدے بگڑ رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں غلط سلط ویڈیو دیکھ کر اپنے عقیدے کو بگاڑ رہے ہیں، دین سے بھی نکل جاتے ہیں. آج کتنے حالات ایسے ہیں میرے بھائیوں. اسی لیے خاص کر کے سب فتنے ہیں، بس اس پر ہمیں نظر رکھنا ہے اور اپنے نوجوان کو، آنے والی نسلوں کو خاص نصیحت کرنی ہے. اور اس سلسلے میں دعا بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے فتنوں سے بچائے رکھے، ایسے آزمائشوں سے بچائے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے صحابہ فتنے سے پناہ طلب کرو، ظاہری باطنی فتنے سے. صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ہر ظاہر اور باطن فتنے سے. اللہ کے نبی سم دعا کرتے تھے وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِينَ. اے اللہ اگر تو کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے، اللہ ایسے فتنے کے دور میں تو مجھے فتنے مبتلا مت کر، اللہ تو مجھے بغیر فتنے کے تو اپنے پاس بلا لے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تشہد میں دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہ موت اور حیات کے، زندگی اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ ساری دعائیں ایسے وقت میں نبی سم کر رہے ہیں جو کہ امن کا دور ہے، نبی کا دور، صحابہ کا دور، بہت ہی خوشحال زندگی، امن کی عافیت کی زندگی میں ایسی دعائیں ہیں. تو آج کے حالات میں مجھے اور آپ کو کتنی دعائیں کرنی چاہیے فتنے سے بچنے کے لیے، فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کے معاملے میں مجھے اور آپ کو کتنی دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی قریب ہونا چاہیے. اور خاص کر کے اختلاف کی بات بھی کہے جائیں
کہ آج کتنے اختلافات ہیں، کتنے مسائل میں کوئی حلال کہتا ہے، کوئی حرام کہتا ہے، کوئی جائز کہتا ہے، کوئی ناجائز کہتا ہے، کیا کچھ فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ہم لوگوں کو اختلاف سے، فساد سے، فتنے سے بچنے کے لیے ایک فارمولا دے دیا کہ تم اگر نجات پانا چاہتے ہو تو اس راستے پر آ جاؤ، تم کامیاب ہو۔ فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، اے لوگوں تم میں سے میرے بعد جو زندگی گزارے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا، بہت سارے فساد دیکھے گا، اختلافات دیکھے گا۔ فرمایا کہ نجات کا راستہ یہ ہے، فارمولا یہ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہا کہ تم میری سنت کو، میرے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، تمسکو بہا، اس کو لازم پکڑو، عضو علیکم بالنواجد، فرمایا کہ اسے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں تک پریکٹیکل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے واضح بتایا۔ میرے بھائیوں، نجات کا راستہ، ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ، جنت کا راستہ، فتنے سے بچنے کا حل، آفات سے نکلنے کا راستہ، حق کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین جنہیں خلفاء راشدین کہا جاتا ہے، نبی نے سرٹیفکیٹ دی ہے، ان کے راستے پر چلو اور ان کے راستے کو لازم پکڑ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر مسئلے کا حل قرآن حدیث میں موجود ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن حدیث اور صحابہ کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ ایسے عمل کرو، انشاءاللہ آپ سکون سے دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں، ایسے احکامات پر آپ تسلی سے عمل کر سکتے ہیں اور اللہ سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا راستہ دکھائے گا، ہمیں جنت تک پہنچنے کا راستہ دکھائے گا۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس دور میں ہر طرح سے فتنے ہیں، ہر قسم کے فتنے ہیں، ہر قسم کے فتنے سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ اور اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بھی ایسے سارے فتنوں سے آگاہ کرو اور دعا کرتے رہو کہ اللہ تو ہمیں جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اور جب تو اپنے پاس بلائے ایمان پر بلائے، اسلام پر بلائے، عقید توحید پر بلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بلائے، دیندار بن کر اپنے پاس بلا لے۔ اللہ تو مجھے فتنے سے، شر سے، آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بدعات سے، شرک سے، خرافات سے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ ہمیشہ آج کی یہ دعا ہونی چاہیے، دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جہاں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں اللہ ان کے اس حالات کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے آفات سے، شرک و بدعات سے دور رہنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آگے کے جو بھی دور ہیں جہاں پر بڑے بڑے شر ہوں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی اسلام کے خلاف، دین کے خلاف کام کرتے ہیں اللہ انہیں برباد کرے، نیست و نابود کرے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے۔ اللہ بغیر و حساب و کتاب کے اللہ تعالی ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے عمل قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک بر رحیم رب حلیم۔